هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل، یہ ہمارے نسخے میں صرف فصل کا عنوان ہے اور معروف نسخے کے اندر فصل صوم کا عنوان ہے، اور یہ دراصل خاتمہ کی تیسری فصل ہے اور اسی فصل پر مصنف کی کتاب نحویر مکمل ہو جائے گی. فصل در حروف غیر عاملہ، یہ فصل حروف غیر عاملہ کے بیان میں. تو حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو حروف عاملہ ہے جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور دوسرا ہے حروف غیر عاملہ، یعنی وہ حروف جن کا کوئی عمل نہ ہو، اور ان کی تعداد بیان کی صاحب کتاب نے وَآ 16 قسم است، ان کی 16 قسمیں ہیں. اب ان 16 قسموں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے بیان کرتے جائیں گے اور مثالیں بھی بیچ میں دیتے جائیں گے. اول حروف تنبیہ، کہہ رہے کہ حروف غیر عاملہ کی 16 قسموں میں سے پہلی قسم حروف تنبیہ ہے. وَآ 6 است، اور یہ 3 ہیں. پہلا ہے الا، دوسرا ہے اما اور تیسرا ہے ہا. دوم حروف ایجاب، دوسری قسم ہے حروف ایجاب. وَآ 6 است، اور یہ 6 ہیں. حروف ایجاب سے مراد وہ حروف ہے جن کے ذریعے کسی کو جواب دیا جائے، اور ان کی تعداد 6 ہے. پہلا ہے نام، دوسرا ہے بلا، تیسرا ہے اجل، چوتھا ہے ای، پانچواں ہے وجیر، اور ساتواں ہے وَإِنَّا. تو ان کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے. سوم حروف تفسیر، تیسری قسم ہے حروف تفسیر. حروف تفسیر یعنی وہ حروف جو کسی مجمل اور مبہم بات کی تفسیر اور وضاحت کریں. وَآ 2 است، اور ان کی تعداد 2 ہے. پہلا ہے ای اور دوسرا ہے ان. لفظ ای کا استعمال بکثرت ہے، قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، حدیث کے اندر بھی آیا ہے، اور ہم اپنی گفتگو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں اس کا. اور ان، اس کا بھی استعمال قرآن کے اندر ہوا ہے. وَقَقَوْلِهِ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَادَيْنَاهُ. تو اس مثال کے اندر ان یا ابراہیم، یہ ان جو ہے حرف تفسیر ہے، اور یا ابراہیم یہ ہے تفسیر، اور نادیناہو یہ ہے مفسر. نادیناہو یہ فعل قول کے معنی میں ہے، اور اس کے مفعول بھی مقدر ہے جو بلفظن ہے. تو تقدیری بات ہوگی وَنَادَيْنَاهُ بِلَفْظٍ، ہم نے ان کو ایک لفظ کے ذریعے سے پکارا، اور اس لفظ کی تفسیر ان نے کی ہے. ان یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم. چہارم حروف مصدریہ، چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ. حروف مصدریہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو اپنے مدخول کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، اور ان کی تعداد 3 ہے. وَآ سے اس، اور یہ 3 ہیں. پہلا ہے ما، دوسرا ان، اور تیسرا ہے انا. کہہ رہے کہ ما اور ان در فعل رون، یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. تا فعل بمعنی مصدر باشد، اور فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. پنجم حروف تحزیز، پانچویں قسم حروف غیر عاملہ کی حروف تحزیز ہے. یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں ابھارنا. وَآ 4 است، اور ان کی تعداد 4 ہے. پہلا ہے اللہ، دوسرا ہے حلہ، اور تیسرا ہے لولا، اور چوتھا ہے لوما. یہ حروف اگر فعل ماضی میں داخل ہوں تو مخاطب کو ترک فعل پر ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے اللہ صلیتا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اور جب فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں تو مخاطب کو فعل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے الا تصلی، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا. ششم حروف توقع، چھٹی قسم ہے حروف توقع. حروف توقع یہ ایک ہے اور وہ ہے قد. وَآ قد اس، اور وہ قد ہے.
کس لیے آتا ہے؟ برائے تحقیق در ماضی، یہ فعل ماضی میں تحقیق کے لیے آتا ہے، و برائے تقریب ماضی بحال، اور تقریب کے لیے آتا ہے، و برائے تقریب ماضی بحال، اور ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، و در مضارع برائے تقلیل، اور فعل مضارع پر جب داخل ہو تو یہ تقلیل کے معنی پیدا کرتا ہے۔ ہفتم حروف استفہام، ساتویں قسم حروف استفہام ہے۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو کسی بات کے پوچھنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ وآ سے اس، اور ان کی تعداد 3 ہے۔ پہلا ہے ما، دوسرا ہے حمزہ، اور تیسرا ہے حل۔ ہشتم حروف ردع، 8ویں قسم ہے حروف ردع۔ وآ کلا است، اور وہ کلا ہے بیمانہ باز گردانیدن، جو کسی کام سے روکنے کے معنی دیتا ہے۔ ردع کے لغوی معنی ہیں جھڑکنا، روکنا، اور یہ حروف مخاطب کو ڈرانے اور کسی کام سے روکنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف ردع کہا جاتا ہے۔ وَبِمَانَا حَقًّا نیز آمدہ است، کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی تو کلا کے معنی میں آتا ہے، جب کلا کے معنی میں آئے گا تو یہ کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی یہ امر کیا کہتے ہیں حقاً کے معنی میں آتا ہے، اس وقت یہ ثبوت کے معنی میں ہوگا۔ جیسے کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لوگے، یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے کہ تم جان لوگے۔ نہم تنوین، حروف غیر عاملہ کی 9ویں قسم ہے تنوین۔ وآ پنج از، اور تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ پہلی قسم ہے تنوین تمکن، تمکن چو زیدن، پہلی قسم ہے تنوین تمکن جیسے کہ زیدن۔ تنوین تمکن اس تنوین کہتے ہیں جو اسم کے منصرف اور متمکن ہونے پر دلالت کرے۔ وہ تنکیر، دوسری قسم ہے تنوین تنکیر۔ تنوین تنکیر اس تنوین کہتے ہیں جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے۔ چوں سہین، جیسے کہ سہین۔ ای اس کو سکوتاً تاماً فی وقت ما، یعنی تو خاموش ہو جا، ایسا اس کو سکوتاً تاماً، تم مکمل خاموش ہو جاؤ، فی وقت ما، کسی وقت کے اندر۔ کہہ رہے اما ایسا بغیر تنوین، کہہ رہے کہ جو تنوین تنکیر ہے نا وہ سہین کے اندر جو تنوین ہے وہ ہے، اور اگر صرف سہ ہو تو بغیر تنوین کے ہو، تنوین اس پر داخل نہ ہو، فمعناہ اسکت السکوت الآن، تو اس کے معنی ہوں گے اسکت السکوت الآن، یعنی تم خاموش ہو جاؤ ابھی۔ تو اس کے اندر نکرہ کے معنی پیدا نہیں ہے، مگر جب اس پر تنوین تنکیر داخل ہو تو وہ نکرہ کے معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ وعوض، تیسری قسم ہے تنوین عوض۔ تنوین عوض وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں آئے۔ چوں یومئذ، جیسے کہ یومئذ، یہ میں تھا یومئذ کان کذا، یومئذ کان کذا، تو اس مثال کے اندر کانا کذا جملے کو حذف کیا گیا اور اس کے عوض اس پر تنوین لے آئے تاکہ کلمہ ناقص نہ رہے۔ اسی طرح حینئذ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی قسم و مقابلہ، تنوین مقابلہ۔ تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے۔ چوں مسلماتن، جیسے کہ مسلماتن۔ پانچویں اور آخری قسم ہے تنوین ترنم، ترنم کے در آخر ابیات باشد، اور تنوین ترنم جو اشعار کے آخر میں لایا جاتا ہے جس کو۔ دیکھیے ترنم کے لغوی معنی آتے ہیں گانا، اور علم نحو کے اصطلاح میں تنوین ترنم اس تنوین کو کہتے ہیں جو اشعار اور مصرعوں کے آخر میں تحسین صوت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ جیسے شعر دے رہے ہیں، شعر، اس شعر کے اندر تنوین ترنم کا استعمال کیا گیا ہے۔ شعر ہے اقل اللوم عازلا والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، اس کا ترجمہ ہے اقل اللوم عازلا، اے ملامت کرنے والے
تو ملامت اور عتاب کو کم کر دے۔ اے ملامت کرنے والی، تو ملامت اور عتاب کو کم کر دے۔ وقولی ان اصبت لقد اصابن، اور اگر میں اچھا کام کروں تو کہہ کہ بے شک میں نے اچھا کام کیا ہے۔ تو اس مثال میں العتابن اور اصابن کی جو تنوین ہے یہ ہے تنوین ترنم، جو تحسین کے لیے، حسن صوت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَتَنْوِينِ ترنم در اسم و فعل و حرف رود، تنوین ترنم اسم، فعل اور حرف سب پر داخل ہوتا ہے۔ اما چہار اولی خاص اسب اسم، اور تنوین کی جو پہلی 4 قسمیں ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، یعنی صرف وہ اسم پر داخل ہوتی ہیں۔ تو تنوین ترنم جو ہے اسم، فعل، حرف سب پر داخل ہو سکتی ہے، اور جو اس کے علاوہ اور شروع کے 4 ہیں وہ صرف اسم پر داخل ہوتی ہیں، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے دہم نون تاکید در آخر فعل مضارع ثقیلہ و خفیفہ۔ 10ویں قسم ہے حروف غیر عاملہ کی نون تاکید جو فعل مضارع کی آخر میں ہو، خواہ نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو، اور یہ فعل مضارع کے بارے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نون خفیفہ کے اندر تاکید کم اور نون ثقیلہ کے اندر تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ چوں اضربن و اضربن، چوں اضربن و اضربن، جیسے اضربن اور اضربن، تو اضربن اس کے اندر نون ثقیلہ کا استعمال کیا گیا اور اضربن کے اندر نون خفیفہ کا استعمال کیا گیا۔ یازدہ حروف زیادت، 11ویں قسم ہے حروف زیادت۔ حرف اس، اور ان کی تعداد 8 ہے۔ کیا ہے؟ ان و ان و ما و لا و من و کاف و با و لام۔ کہہ رہے 4 آخر در حروف جر یاد کردہ شد، کہہ رہے آخر کے 4 یعنی لام، با، کاف، بن، ان کا تذکرہ حروف جر کے اندر ہو چکا ہے، اور ان کے حروف زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کلام سے حذف کر دیا جائے تو ان کے حذف کر دینے سے کلام کے معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بیکار بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ کلام میں ان کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، جیسے کلام کے اندر حسن پیدا کرنا اور شعر میں استقامت پیدا کرنا، تو ان سب فوائد کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 12 حروف شرط، 12ویں قسم ہے حروف شرط، دو اس، اور ان کی تعداد 2 ہے۔ نمبر 1 ہے اما، نمبر 2 ہے لو۔ کہ اما برائے تفسیر، اما یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، وفا در جوابش لازم باشد، اور اس کے جواب میں فا کا ہونا لازم ہے، جیسے اللہ کے اس فرمان کے اندر استعمال کیا گیا ہے لفظ اما کو اور اس کے جواب میں فا آیا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ۔ اس مثال کے اندر شقیون اور سعیدون ان کی تفسیر کے لیے 2 جملے لائے گئے ہیں۔ پہلا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور دوسرا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا۔ تو اما دونوں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کے جواب میں ففی النار پر فا کو لایا گیا ہے، اور دوسرے جملے جس پر اما کو داخل کیا گیا ہے اس کے جواب میں ففی الجنت کے اندر فا کو لایا گیا ہے۔ وَلَوْ برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اور لو یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول کے انتفاع کے سبب۔ چون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جیسے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اس کا مطلب یہ ہے کہ لو یہ بتاتا ہے کہ چونکہ میری شرط واقع نہیں ہے اس لیے میری جزا بھی واقع نہیں ہے۔ تو لو کان فیہما آلہۃ، اس مثال کے اندر اس کا ترجمہ کریں گے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس دنیا کے اندر 2 معبود ہوتے، یعنی بہت سارے معبود ہوتے الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو لو جو یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ میری شرط یعنی تعدد الہ واقع نہیں ہے اس لیے میری جزا بھی واقع نہیں ہے، یعنی اس دنیا کے اندر فساد بھی نہیں ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے اچھے انداز میں،
اگر میری شرط پائی جاتی، تعدد الہ ہوتے، متعدد معبود ہوتے، تو میری جزا یعنی اس دنیا کا نظام برہم ہو جاتا۔ سیزدہم لولا، 13ویں قسم ہے لولا، وہ موضوع است برائے انتفاع ثانی بسبب وجود اول، اور اس کو وضع کیا گیا ہے انتفاع ثانی کے لیے بسبب وجود اول۔ چو لولا علی لہلک عمر، جیسے کہ لولا علی لہلک عمر، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے۔ انتفاع ثانی بسبب وجود اول، اس کا مطلب یہ ہے کہ لولا یہ بتاتا ہے کہ میری جزا اس لیے واقع نہیں ہے کہ میری شرط موجود ہے۔ چنانچہ لولا علی لہلک عمر کے اندر جزا جو ہے لہلک عمر ہے، اور لہلک عمر یعنی ہلاکت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہلاک ہونا، یہ جزا ہے، یہ واقع نہیں ہوا۔ کیوں واقع نہیں ہوا؟ اس لیے کہ لولا کی شرط موجود ہے۔ چہاردہم لام مفتوحہ برائے تاکید، نمبر 14 ہے او لام مفتوحہ جو تاکید کے لیے ہو، چون لزید افضل من عمرین، جیسے کہ لزید افضل من عمرین، اس کے اندر جو لام ہے یہ ہے لام مفتوحہ برائے تاکید، اور یہ اسم و فعل دونوں بداخل ہوتا ہے۔ پانچدہم ما بمعنی ما داما، نمبر 15 ہے ما جو ما داما کے معنی میں ہو، چون اقوم ما جلس الامیرو، جیسے کہ اقوم ما جلس الامیرو، اس مثال کے اندر ما یہ ما داما کے معنی میں، اس کا ترجمہ ہوگا کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا رہے گا۔ شانزدہم حروف عطف وآ دہ است، نمبر 16 حروف عطف ہے اور ان کی تعداد 10 ہے، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نحو مکمل ہو گئی۔